الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کے آپس کے معاملات میں جس طرح اس آیت کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں یا ایک دوسرے کے کسی بھی طرح کا آپ کا تعلق ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ حسن ظن کو غالب رکھا جائے. اس کی کمیاں کوتاہیوں کو ایک طرف کر کے اس کی اچھائیوں کو دیکھا جائے اور اس کے بارے میں پھر گمان رکھا جائے. ہمیشہ کسی کے بارے میں غلط گمان یا غلط رویہ اپنانا جس کو نیگیٹیوٹی کہا جاتا ہے وہ نہ رکھیے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے آنکھوں میں آپ نے پیلے رنگ کے کوئی شیشے لگا دیے یا اس کو پیلے رنگ کا چشمہ پہنا دیا تو جو چیز وہ دیکھ رہا ہوگا اسے پیلی نظر آئے گی. آپ اسے بتائیں گے کہ یہ سبز ہے، یہ فلاں رنگ کی ہے، یہ الگ رنگ کی ہے، یہ کالے رنگ کی ہے، لیکن وہ کیا کہے گا؟ یہ تو پیلے رنگ کی ہے. کیوں؟ اس کے جو آپ نے اس کی آنکھوں میں ایک مرتبہ اس کے جس کلر کا ڈال دیا اس کو ہر چیز اسی کلر کی نظر آئے گی. تو یہ نیگیٹیوٹی ایک دم بندے کے اندر نہیں آتی، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور بعض دفعہ وہ گھر کے اندر سے ہی اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے. اور سب سے پہلے بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، باپ کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، والدہ کو دیکھتا ہے، بہنوں کو دیکھتا ہے، بھائیوں کو دیکھتا ہے، جو اس کے اطراف کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے خاندان تک پہنچتا ہے، پھر علاقے تک پہنچتا ہے، پھر اس طرح ملک تک پہنچتا ہے، تو ایسا ایسا پھر باہر کی چیزیں بھی آنا شروع ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا
وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، کہ بعض آپ کا گمان جو ہے وہ کیا آپ کو گناہ کی طرف لے جائے گا۔ لوگوں کے معاملات کے اندر آپ نے کسی کے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ یہ ایسا ہے اور پھر حقیقت وہ ایسا نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ان بعض الظن اثم، گناہ ہو جائے گا۔ پھر اب گناہ گار کہہ رہے ہیں ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، تجسس میں نہ لگے رہو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کھا رہا ہے، فلاں کیا پہنتا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کس سے تعلقات ہیں، کس سے معلومات رکھتا ہے۔ ان معاملات میں اپنے آپ کو نہ لگاؤ۔ قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایک دوسرے کی غیبت یہ کب ہوگی؟ جب یہ پہلے والے معاملات آپ کر رہے ہوں گے، پھر اس معاملے میں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر غیبت کے بارے میں بتایا، غیبت کیا ہے؟ غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ تمہارا بھائی مرا ہوا ہو، میتا، مر چکا ہو، اور تم اس کا گوشت کھا رہے ہو؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اس صورت میں بھی پسند نہ کرتے، تو مرنے کے بعد تو ناممکن ہے۔ فرمایا جب تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، جس بھائی کے بارے میں غیبت کر رہے ہو، تو گویا ایسا ہے کہ وہ جیسے میتا ہے اور مر چکا ہے اور تم اس کا گوشت کھا رہے ہو مرے ہو کر۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور کچھ صحابہ اور بھی تھے۔ آپ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ کتا مرا ہوا ہے، کتا مرا پڑا ہے، جیسے اکثر آپ نے بھی دیکھا ہو کسی کو مرا پڑا ہے تو مکھیاں اور دیگر اس طرح کے کیڑے وغیرہ اس کے ساتھ لگے ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس کا گوشت کھاؤ گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا ہے، زندہ ہوتا تو شاید ہم پھر بھی نہ کھاتے، اور پھر مرنے کے بعد بھی اس حالت میں ہے کہ گل سڑ چکا ہے، مکھیاں اس کو بیٹھی ہوئی ہے، یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کا گوشت کھائیں، اس سے تو اخارت ہو رہی۔ فرمایا جب تم اپنے کسی بھائی کی غیبت کرتے ہو تو گویا کہ تم اس طرح کتے مرے ہوئے کتے کا گوشت کھا رہے ہو۔ اتنے شدید الفاظ میں اس غیبت کو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا کسی اور چیز میں نہیں آتا۔ جہاں چند لوگ بیٹھ جائیں تیسرے بار آدمی کی بات شروع ہو جاتی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھیں، اگر ایسی مجلس ہو تو اس مجلس میں بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اگرچہ جو بات آپ کر رہے ہو وہ واقعتاً اس کے اندر موجود ہے، پھر بھی کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کی بات کرنے سے۔ اگر واقعی آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں، رحم دل ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ فلاں برائی اس کے اندر ختم ہو، تو اس کا احترام کریں، اس کو اپنے پاس بلائیں، الگ سے جا کر اس سے ملیں اور اس کے سامنے یہ بات رکھیں۔ یہ ہوتی ہے اصلاح کا طریقہ۔ یہ نہیں کہ دور بیٹھ کر اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے جائیں اور کہیں کہ ہم اس کے لیے مخلص ہیں۔ یہ مخلص ہونا نہیں ہے۔ مخلص ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا اکرام کریں، آپ اس کو کھلائیں پلائیں، اور اس کے بعد پھر دبے الفاظ کے اندر
کی برائی کا ذکر کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا موضوع یہ بن چکا ہے، اور بالاتفاق پہلے کہا جاتا تھا کہ عورتیں اس میں بہت زیادہ ملوث ہوتی ہیں، آج کل مرد بھی اس میں آ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس چیز پر مدد بھی مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے۔ سلم القطاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، سلم القطاع۔ سلم القطاع واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك۔ سلم القطاع، جو تمہارے سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، جو تم سے الگ ہو رہا ہے تم اس سے ملنے کی کوشش کرو۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، جو توڑ رہا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ واعف عمن ظلمك، جو تم پر ظلم کر رہا ہے، واعف عمن ظلمك، جو تم پر ظلم کر رہا ہے تم اسے کیا کرو؟ معاف کرو۔ یہ نہیں کہا کہ جو ظلم کرنے کے بعد روتا ہوا تمہارے پاس آ جائے پھر تم اسے معاف کرو، نہیں، وہ تم پر ظلم کر رہا ہے تم اس حالت میں اسے معاف کرو، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے اجر۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش ہو، جو تمہارا برا چاہے تم اس کا اچھا چاہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ قرآن پاک کی آیت بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی میں ایک عمل وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں کس چیز کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ایک ایسی فضا بنانی ہے کہ جس کے اندر سختی نہ ہو، نرمی، جس کے اندر کسی کے لیے ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو بلکہ معافی کرنے والا معاملہ ہو، جس کے اندر اپنے آپ کو تکبر اور بڑائی میں نہ رکھا جائے بلکہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں رکھا جائے، اپنے اندر ایک ایسی صفت بنائی جائے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی کرو تو دشمنی میں بھی کیا ہے، تھوڑا سا خیال رکھنا، اتنے زیادہ معاملات نہ کر دینا، اتنا زیادہ دشمنی پر نہ اتر آنا کہ کل جب دوبارہ ملو تو پھر پریشانی، پھر آگے چلاتے پھر ذرا اعتدال کے ساتھ۔ کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو اعتدال کا دامن مت چھوڑنا۔ آج اگر تم مضبوط ہو، آج طاقتور ہو، تو کل اللہ رب العزت تمہیں کمزور بھی کر سکتا ہے۔ آج اپنی طاقت پر انحصار کر کر اس پر چڑھائی نہ کر دینا، کل اگر کمزور ہو گئے تو پھر وہ بھی بدلا لے گا۔ اپنے آنے والے وقت کو پہلے سے دیکھ لو، اس کا خیال رکھو، اپنے آپ کو دونوں طرف رکھا کرو، جنت کو بھی سامنے رکھا کرو، دوزخ کو بھی سامنے رکھا کرو۔ یہ کروں گا تو دوزخ میں جاؤں گا، یہ کروں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ کسی کے ساتھ برائی کروں گا تو جہنم ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کروں گا تو جنت ہے۔ آج اپنے تکبر میں اپنے ظلم کسی پر کرنے لگ جاؤ تو پھر کل اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ بہت ہی مختصر سی باتیں ہیں، اگر ان کو اپنے اندر اتار لیا جائے تو ہمارے خاندان کا نظام،
ہمارے علاقے کا نظام، ہمارے گھر کا نظام بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ آج کل تو بعض لوگ کسی کے ساتھ صلح بھی ہو جائے تو باتوں باتوں میں الفاظ کس رہے ہوتے ہیں، سامنے والا سمجھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ وہ خاموش ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ اس کے برداشت بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بولتا۔ تو اس طرح الفاظ کسنا یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کے جملے نہ بولو جو تمہارے بھائی کے لیے عار اور اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہو، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کرو جس سے آپس میں محبتیں بڑھیں۔ آپس میں محبتیں ہیں نہ کہ نفرتیں ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ تو بہت اچھا رویہ ہوتا ہے لیکن اپنوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہوتا۔ دوسروں کو صدقہ خیرات میں بھی اس طرح کے معاملات میں بھی تعاون کرتے ہیں لیکن خاندان میں اس طرح کے لوگوں کے تعاون نہیں کرتے، حالانکہ حق پہلے ان کا ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں ان کی تو عادت ہے، ماننا ان کی عادت ہے، اور پھر ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ اپنے دل کے اندر ان کے لیے برائی ہوتی ہے، کوئی حسد ہوتا ہے، کوئی کینہ ہوتا ہے، کوئی بغض ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے، خاندان کے اندر کسی امیر آدمی کو دیکھ لیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب ہو جائے، اس کے لیے باقاعدہ دعائیں بھی کرتے ہیں، غریب ہونے کی دعائیں بھی کر رہے ہیں، اگرچہ الفاظ سے نہ کریں تو اندر اندر تو چل رہا ہوتا ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ مالداری مجھے ملے نہ ملے اس سے ختم ہو جائے، میرے پاس آئے نہ آئے اس سے ختم ہو جائے۔ تو حدیث میں اس سے بھی منع کیا، ایسا نہ سوچو، بلکہ کسی کو دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ اگر تم نے اسے مال دیا ہے تو اسے خرچ کرنے والا بنا، اسے اللہ کے راستے میں لوٹانے والا بنا، اس کو اپنے گھر، اپنے مال، اپنے کاروبار کے اندر صحیح سلامت اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا بنا، اس پر شکر کرنے والا بنا۔ یہ دعائیں جب آپ کے اندر سے نکلیں گی تو اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی وہی انتظامات کریں گے، وہی مالداری پھر آپ کے لیے بھی آئے گی۔ آج مسئلہ یہ کہ ہم دوسرے کو دیکھ کر اپنے اندر سڑ رہے ہوتے ہیں، جڑ رہے ہوتے ہیں، وہ خون ختم ہو رہا ہوتا ہے، شاید جل جل کر خون ختم کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ شخص دن بدن مالدار ہوتا جاتا ہے اور اس کے بارے میں الٹے سے۔ تو مالداری دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر غربت میں اس نے رکھا ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ آج اگر آپ کے کاروبار کے اندر برکت ڈالنے والا ہے تو اللہ، کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیا گاہک گھر سے اگر کوئی نکلتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس دکان سے جا کر لینا؟ وہ تو بازار میں آ گیا، جہاں اس کو جو چیز اچھی لگے گی وہاں سے لے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ تمہاری دکان میں اس کو بھیجے، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ تمہارے کاروبار والی جگہ پر اسے بھیجے تاکہ وہ تمہارے ساتھ معاملات کرے۔ اس کا اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ۔ تو مانگنا اللہ سے ہے، اور دوسروں کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل گئی ہے تو اس پر اللہ سے مانگنا ہے اور اس کے لیے خیر کی دعا مانگنی۔ یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ جو دے گا اس پر ثواب بھی ملے گا اور اس پر شکر کرنے کی کیفیت بھی ہوگی، ورنہ ہمیشہ جو رقم ہوگی، جو کچھ ہوگا، اس پر یہی رونا روتے رہیں گے کہ یہ کم ہے، یہ کم ہے، یہ کم ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بھی ساتھی آئے ہوئے تھے، اس طرح کے ایک وقت آ جائے گا ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، یہ مال و متاع سب یہیں رہ جائے گا، تو اس کو کمائے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر کیا ہے، کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رکتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگے سفر کرتا ہے۔
آپ بس اسٹاپ پر چلے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بس رکتی ہے، مسافر اترتے ہیں، اپنا بیت الخلاء اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، کھانا پینا کھا کے دوبارہ سوار ہو جاتے ہیں۔ وہاں کوئی مستقل سوتا نہیں ہے کہ میں بھی سونے لگا، اس کو پتا ہے 10-15 منٹ بعد مجھے آگے سفر کے لیے نکلنا ہے۔ تو دنیا صرف یہ اتنا ہی لمحہ ہے، جس طرح ایک مسافر کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے اور پھر آگے اس کا سفر کرتا ہے۔ آخرت کا لمحہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔